پاکستان کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں کہ بس ان کا ذکر چھیڑ دیں تو ایک نہ ختم ہونے والی بحث شروع ہو جاتی ہے، اور جنرل محمد ضیاء الحق پاکستان کے تیسرے فوجی حکمران بلا شبہ انہی میں سے ایک ہیں۔ تو آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ان کے 11 سالہ دور حکومت نے پاکستان پر آخر کیا اثرات چھوڑے۔ دیکھیے، جنرل ضیاء کو سمجھنا ایک طرح سے دو بالکل الگ تصویروں کو ایک ساتھ دیکھنے جیسا ہے۔ ایک طرف تو وہ ایک انتہائی دیندار اور سادہ نظر آنے والے جنرل تھے، اور دوسری طرف ایک ایسے مطلق الانا آمر جس نے ملک کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ ان کی شخصیت کا یہی تضاد ہے جو آج بھی ان کے دور پر ہونے والی بحث کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ تو سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں کہ آخر یہ جنرل ضیاء الحق تھے کون اور ان کا پس منظر کیا تھا۔ محمد ضیاء الحق صاحب 1924 میں جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ایک مذہبی مڈل کلاس گھرانے سے تعلق تھا ان کا۔ والد استاد تھے تو نظم و ضبط، ڈسپلن، یہ سب ان کی شخصیت میں شروع سے ہی تھا، اور یہی شخصیت آگے چل کر پہلے 1976 سے 1988 تک آرمی چیف اور پھر صدر پاکستان کے طور پر ملک پر حکومت کرے گی۔ اب یہاں جو بات واقعی بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اقتدار کی چوٹی تک پہنچنا کتنا غیر متوقع، کتنا ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ دیکھیے، ان کا فوجی سفر برٹش انڈین آرمی سے شروع ہوا اور پھر پاکستان آرمی میں وہ آگے بڑھتے گئے۔ 60 کی دہائی میں انہوں نے اردن میں بطور فوجی مشیر بھی کام کیا، مطلب ایک ٹھوس لیکن کوئی بہت غیر معمولی کریئر نہیں تھا۔ لیکن پھر آیا سال 1976۔ یہ وہ سال تھا جب ایک فیصلے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، انہیں پاکستان کا آرمی چیف بنا دیا گیا۔ اور یہیں پر تاریخ کا شاید سب سے بڑا سیاسی یو ٹرن یا کہہ لیں کہ غلط اندازہ سامنے آتا ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کئی سینئر جرنیلوں کو چھوڑ کر ضیاء الحق کو چنا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ یہ ایک غیر سیاسی اور بہت ہی فرمانبردار قسم کے افسر ہیں۔ ایک ایسا فیصلہ جو بعد میں نہ صرف بھٹو صاحب کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے ایک بہت بڑا موڑ ثابت ہوا۔ تو چلیں اب ذرا ان کے 11 سالہ دور حکومت کو دیکھتے ہیں، وہ دور جس نے پاکستان پر بہت گہرے اور دیرپا اثرات ڈالے۔ اچھا، 1977 کے الیکشن کے بعد ملک میں ایک شدید سیاسی بحران پیدا ہو گیا۔ حالات بہت خراب تھے۔ اسی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء نے آپریشن فیئر پلے کے نام سے مارشل لا لگا دیا۔ بھٹو کی حکومت ختم کر دی گئی، آئین معطل ہو گیا اور ملک میں تیسری بار مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو پر قتل کا مقدمہ چلا۔ ایک انتہائی متنازع ٹرائل کے بعد 4 اپریل 1979 کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آج تک پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ زیر بحث اور تکلیف دہ فیصلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد جنرل ضیاء نے اپنے دور کا سب سے بڑا اور سب سے اہم منصوبہ شروع کیا، پاکستان کی اسلامائزیشن۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں حدود آرڈیننس کا نفاذ تھا، زکوٰۃ اور عشر کا نظام لایا گیا، شریعت کوڈز قائم کی گئیں اور جمعے کو ہفتہ وار چھٹی قرار دیا گیا۔ یہ صرف کچھ قوانین نہیں تھے، یہ پورے معاشرے کی ساخت کو بدلنے کی ایک بہت بڑی کوشش تھی۔ لیکن ان پالیسیوں کا ایک دوسرا رخ بھی تھا۔ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ان قوانین میں خاص طور پر خواتین کے قانونی حقوق پر بہت منفی اثر ڈالا، مذہبی اقلیتوں کو غیر محفوظ کر دیا اور معاشرے میں ایک ایسی تقسیم پیدا کی جس کے اثرات ہمیں آج بھی نظر آتے ہیں۔ پھر 1979 میں ایک بہت بڑا عالمی واقعہ پیش آیا۔ سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس ایک واقعے نے نہ صرف عالمی سیاست کو بدلا بلکہ جنرل ضیاء کی قسمت کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ پاکستان اچانک اس جنگ میں ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا اور جنرل ضیاء، جو کل تک ایک فوجی آمر تھے، عالمی سطح پر ایک اہم کھلاڑی کے طور پر سامنے آ گئے۔ اور یہ جو افغان جنگ تھی یہ پاکستان کے لیے ایک دو دھاری تلوار ثابت ہوئی۔ ایک طرف تو عالمی سطح پر پاکستان امریکہ اور سعودی عرب کا اہم اتحادی بن گیا اور اس ایک سپر پاور کو ہرانے کا کریڈٹ بھی ملا، لیکن دوسری طرف ملک کے اندر اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ کلاشنکوف کلچر عام ہوا، منشیات کا کاروبار پھیلا اور ایسی مذہبی انتہا پسندی نے جڑیں پکڑیں جس نے معاشرے کی بنیادیں تک ہلا کر رکھ دیں۔ اب چلتے ہیں ان کے دور کے اختتام کی طرف، جو ان کی زندگی اور اقتدار کی طرح ہی بہت ڈرامائی اور پراسرار تھا۔ تاریخ تھی 17 اگست 1988 کی۔ یہ وہ دن تھا جب پاکستان کی تاریخ کا ایک اور اہم باب بند ہونے والا تھا۔ بہاولپور کے قریب پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ فضا میں بلند ہوا۔ اس میں صرف جنرل ضیاء نہیں تھے بلکہ ملک کی پوری اعلیٰ فوجی قیادت اور اس وقت کے امریکی سفیر بھی سوار تھے۔ ٹیک آف کے کچھ ہی دیر بعد طیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں موجود کوئی ایک شخص بھی زندہ نہیں بچ سکا۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک حادثہ تھا یا کوئی سازش؟ سچ پوچھیں تو اس سوال کا جواب آج تک کسی کو نہیں مل سکا۔ اس حادثے کی اصل وجہ آج بھی ایک معمہ ہے اور اس پر بہت سی تھیوریز ہیں، لیکن کوئی بھی بات حتمی طور پر ثابت نہیں ہو سکی۔ تو پھر آخر تاریخ جنرل ضیاء الحق کو کس طرح سے یاد رکھتی ہے؟ آئیے آخر میں ان کی اس متنازع میراث کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیے، تاریخ میں ضیاء الحق کا مقام بہت منقسم ہے۔ ان کے حامی کہتے ہیں کہ انہوں نے ریاست میں اسلام کے کردار کو مضبوط کیا، سوویت یونین جیسی سپر پاور کو شکست دی اور قوم میں ایک نظم و ضبط پیدا کیا۔ لیکن دوسری طرف ناقدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے جمہوری اداروں کو تباہ کیا، معاشرے میں تقسیم اور انتہا پسندی کو ہوا دی اور ایک فوجی آمر کے طور پر ملک پر حکومت کی۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ شاید اس کا بہترین خلاصہ اس ایک جملے میں ہے کہ جب طاقت، مذہب اور سیاست آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کے اثرات نسلوں تک محسوس کیے جاتے ہیں، اور جنرل ضیاء الحق کا دور شاید اسی حقیقت کی سب سے بڑی اور واضح مثال بن کر ہماری تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔